تینوں کتابوں کو جلایا ہے، تینوں کتابوں کی بے حرمتی کی گئی ہے، اور حالانکہ قرآن پاک ان تینوں کتابوں کا محافظ ہے، اور اب سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے بات شروع کی جائے اور کہاں سے پہ ختم ہوگی۔ یہ تشدد کے واقعات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ 21 چرچز کو جلانا، 45 سے زیادہ گھروں کو جلانا کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ ہم 1997 سے اپنی مذہبی امور کی جتنی وزارت ہے، ہم ایجوکیشن کی وزارت کو اور وزارت داخلہ کو کہتے آ رہے ہیں کہ مہربانی سے مذہبی رواداری کی داغ بیل ڈالیں، اس کی جڑوں کو مضبوط کریں، اور یقین کرنا کہ اگر اس وقت سے اس پہ کام کیا جاتا تو شاید آج پاکستان میں بسنے والی مذہبی اقلیتیں اس قسم کے ٹارچر کا شکار نہ ہوتی۔ تو قصور جو ہے اس میں دراصل ہماری سب سے پہلے میں کہوں گا وزارت مذہبی امور کا ہے کہ وہ مذہبی رواداری قائم کر ہی نہیں سکے۔ دوسرا قصور ہے ہماری ایجوکیشن منسٹری کا، تعلیم کی وزارت کا قصور ہے، اور تیسرا قصور ہے ہمارے وزارت داخلہ کا۔ کبھی بھی تینوں نے مل کے یہ نہیں سوچا کہ پاکستان میں بسنے والے مظلوم سادے غریب لوگوں کی کیسے تحفظ دینا ہے، ان کو ہم نے کیسے سنبھالنا ہے۔ اب جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے وہ بھول گئے ہیں کہ سن 625 میں رسول پاک کے ساتھ سینٹ کیتھرین کا ایک معاہدہ ہوا تھا، سرائے سینا کا ایک معاہدہ تھا۔ وہاں ہماری سینٹ کیتھرین کی مونسٹری ہے، وہاں کے مذہبی پیشوا حضور پاک کے پاس گئے، رسول پاک سے انہوں نے بات کی، اور رسول پاک نے کہا کہ جو ان کے گرجوں کو توڑے گا، جو ان کے گرجوں کو خراب کرے گا، جو مسیح، اور یہ خاص انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو عیسیٰ المسیح کے پیروکار ہیں، یہ معاہدہ ان کے ساتھ ہے، اور یہ کوئی وہ نہیں ہے، رسمی بات نہیں ہے، بلکہ رسول پاک نے یہ معاہدے سے بڑھ کے ایک بات کی ہے، اور یہ انہوں نے عہد باندھا تھا۔ انگریزی میں ہم کس سے کہتے ہیں، ایک کووننٹ کیا تھا، ایک عہد باندھا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو مسیحوں کو نقصان پہنچائے گا وہ اللہ پاک کی ذات کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور وہ میرے ساتھ اور اللہ پاک کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے۔ اب جب اتنی بڑی بغاوتیں ہو رہی ہیں 1997 سے، تو ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان سویا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بات ان کو بالکل، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں مینجمنٹ کی زبان میں ٹاپ ڈاؤن اپروچ، یہ بات اوپر سے بگڑی ہوئی ہے، کبھی بھی چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے نہیں کیا گیا۔ مذہبی اقلیتیں جتنی ہیں پاکستان میں، وہ بڑی قسم پرسی کی حالت میں ہوتی ہیں، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے چلتے ہیں، اور میں پھر رپیٹ کرنے لگا ہوں، اس میں قصور ہماری وزارت مذہبی امور کا ہے، اس میں قصور ہمارا وزارت تعلیم کا ہے، اس میں قصور ہمارا وزارت داخلہ کا ہے، اور یہ تینوں کبھی اکٹھے بیٹھ کے انہوں نے سوچا نہیں ہے کہ مذہبی رواداری کو فروغ کیسے دیا جائے، اور پاکستان میں بسنے والے دوسرے مذاہب، پاکستانی دوسری منورٹیز جو ہیں، ان کو گلے کیسے لگایا جائے، ان کے آنسو کیسے پہنچے جائیں، ان کا خیال کیسے رکھا جائے۔ گھر جتنے ہم بیٹھے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ گھر آسانی سے نہیں بنتے، بڑی مشکلوں سے ہمارے لوگوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے ادھر، کون ازالہ کرے گا؟ اب وقت ہے کہ ہم لوگ، جسٹس جیلانی صاحب نے 2014 میں بڑا کلیئرلی کہا تھا امپلیمنٹیشن آف مائنورٹی رائٹس، آج تک وہ بات پوری نہیں ہو رہی، آج تک نہ بھی یہاں سپریم کورٹ کی بات مانی جاتی ہے، نہ یہاں پہ مذاہب کی بات مانی جاتی ہے، نہ ادھر رسول پاک کی بات مانی جاتی ہے۔ ہم کس ملک میں بس رہے ہیں؟ ہم لوگوں کو دیکھنا ہے کہ جو ہماری تعلیمات ہیں اس کے مطابق ہم زندگی کیسے گزاریں اور دوسروں کے لیے بہتری کا نمونہ کیسے بنیں۔ اس میں کوئی شک نہیں
کہ یسوع مسیح ہمیں سکھاتے ہیں کہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرنی ہم نے. جو تمہارے دائیں گال پہ مارے بایاں بھی موڑ دو, سب دوسروں کو گلے لگاؤ. لیکن اس کا یہ مقصد بھی تو نہیں ہے نا کہ ہمیشہ ہمارے گھروں کو جلایا جائے, ہمیں ہی برباد کیا جائے اور ہمیں ہی خراب کیا جائے. سوئسائڈ اٹیک بے شک میجورٹی کمیونٹی پہ بھی ہوتے ہیں, لیکن زبردستی جب مائنورٹی کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو ہماری سوچ سے باہر ہے, کیونکہ ہماری کمیونٹی بہت امن پسند کمیونٹی ہے. تعلیم ہم نے سکھائی, علاج و معالجہ ہم نے سکھایا, معذور بچوں کے لیے ہم نے کیا. جب بھی کوئی قدرتی آفات آتی ہیں تو آپ دیکھیں گے چرچ سب سے پہلے فرنٹ رو پہ ہوتا ہے. جب زلزلہ آیا تو چرچ سب سے پہلے ادھر تھا. ہم پاکستانی مسیحی ہیں, پاکستانی چرچ ہیں, ہمیں ایکسیپٹ کیا جائے, ہمیں اور اس طریقے سے ہماری بھی قدر کی جائے. ہماری جو اپنی حیثیت ہے, جیسے میں نے کہا کہ ہم تعداد میں اقلیت ہوں گے لیکن حیثیت میں اقلیت نہیں ہے, ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے. کانٹرڈکشن ہے کانسٹیٹیوشن میں, ایک طرف آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ ایکول رائٹس ہیں اور اوپر دوسری جگہ پہ کہتا ہے کہ کوئی نان مسلم جو ہے یہ میجر جو پوزیشن ہے یہ حاصل نہیں کر سکتا, کبھی بھی نہیں حاصل. پاکستانی ہم لوگ, ہم پاکستانی مسیحی ہیں اور ہم حکومت سے یہی درخواست کریں گے کہ مہربانی سے سر جوڑ کے بیٹھیں, احتجاج یہ چیزیں اپنی جگہ پہ, اس کا کوئی حل نکالیں تاکہ دوسرے مذاہب کو بھی جو پاکستان میں بستے ہیں, دوسری اقلیتیں بھی جو بستی ہیں پاکستان میں, ان کو بھی گلے لگایا جائے, ان کے بھی آنسو پہنچے جائیں. دن بدن اگر آپ جیسے فادر سرفراز آپ کو بتاتے ہیں کہ 1997 سے یہ چیز شروع ہوئی ہے اور اس کی دیکھتے ہیں اس میں تشدد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ابھی 21 گھر ہیں, کوئی پتہ نہیں چلتا, کچھ دنوں کے بعد یہ ڈبل ہو جائے. ابھی 21 سے خدا کرے کہ ہم اپنے ملک کو خوبصورت بنائیں, اس کا اچھا نمونہ دوسروں کو دکھائیں اور ہم مل جل کے اپنے ملک میں امن لے کے آئیں, شانتی لے کے آئیں اور ایک دوسرے کو خاص کر مذہبی اقلیتوں کو اپنے گلے لگانے کا فن بھی سیکھیں. اور سب سے بڑھ کے قرآن پاک کی جو باتیں ہیں, رسول پاک کی جو باتیں ہیں, ان پہ بھی عمل کرنا سیکھیں. میں نے جیسے بتایا کہ رسول پاک نے جب معاہدہ کیا تھا, جب یہ عہد کیا تھا, معاہدہ نہیں عہد کیا تھا, اس وقت کہا تھا جو مسیحوں کو نقصان پہنچائے گا وہ اللہ پاک کا اور میرا غدار ہے. اب جب غداروں کو پاکستان میں ان کی کیا جگہ ہے, ویسے ہی تھوڑا سا ٹریٹ تو کرنا پڑے گا, ان کو دیکھنا پڑے گا. بے حرمتی زبور کی بھی ہوئی, توریت کی بھی ہوئی اور انجیل کی بھی ہوئی. تو جو جس طریقے کا لایا عمل جناح ہاؤس کے لیے کیا جا رہا ہے, وہیں پہ ان مقدس کتابوں کے لیے بھی کرنا پڑے گا پاکستان کو. اگر برابری نہ کی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جیسے سمجھا جاتا ہے اور ہمارے اوپر لیبل لگایا جاتا ہے کہ دوسرے درجے کے شہری ہیں. اس وقت ہمیں برابری چاہیے, ہمیں اپنے حقوق چاہیے, ہمیں اپنے آئینی حقوق جو ہیں, ہمیں کانسٹیٹیوشنل رائٹ وہ چاہیے. ہمیں چاہیے کہ پاکستان کی جتنے سرکردہ قانون ساز ہیں وہ اس بات پہ غور کریں, اس کو دیکھیں, وزارت داخلہ دیکھیں, وزارت مذہبی امور دیکھیں, وزارت تعلیم دیکھیں, اور ہم لوگ مل جل کے اپنے پاکستان کو خوبصورت بنائیں اور بہتوں کے لیے پاکستان برکت کا باعث بھی بنے. شکریہ. اس سے پہلے کہ میں آپ بہنوں اور بھائیوں کو یہ دعوت دوں کہ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں, میں صرف بشپ ہمفری صاحب کی ایک بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ اس پورے پینل کے بیہاف پر ہم یہ بات میں کر رہا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کی جو اقلیتوں کے لیے جو رپورٹ ہے, جو لائے عمل ہے, اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے اس حکومت کو, جو انہوں نے 2014 میں ہمارے لیے دیا تھا. آج تک وہ سب خانے میں پڑا, اس کو نکال کر
उस पर अमल पैरा होना चाहिए। उसके अलावा जो मौजूदा निगरान वज़ीर आज़म है अनवारुल हक काकड़ साहब, ये वो शख्सियत है जिन्होंने 2019 में मिनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल ड्राफ्ट किया था। तो मेरी निगरान वज़ीर आज़म से भी पूरे पैनल की तरफ से इल्तिजा है कि वो जो उन्होंने खुद जो ड्राफ्ट तैयार किया था मिनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल का, उस पर भी अमल पैरा होना चाहिए और उसको भी जो है उस पर भी अमल करना चाहिए। तो इस दरख्वास्त के साथ, इस कहानी के साथ आपको दावत है कि जो भी आप में से कोई सवाल पूछना चाहे तो मोस्ट वेलकम। मुझे सब आप अभी रिसेंटली वाला में भी गए हैं, एग्जैक्ट वहाँ की जो हाल है, वहाँ की हाल है नुकसान के हवाले से है, उस हवाले से हमें बताएं कि वहाँ पे कितना नुकसान हुआ है, किस नौइयत का जो है नुकसान हुआ है। एक और सवाल इसी से साथ पूछा हुआ कि वहाँ पे एक सोशल मीडिया पे चला कि आज़ाद अक़लीम से हकूक़ की बात करती है, लेकिन एक इलाके में 22 चर्चेस थे। थोड़ी सी ये वजाहत कर दें कितना बड़ा इलाका है, कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पे लोग रहते हैं और ये जो चर्चेस हैं कहाँ कहाँ वाक़ हैं, कितने हैं, टोटल दो सवाल है। भाई मैं खुद जो है इससे पहले फैसलाबाद का भी बिशप रहा हूँ, उस इलाके में मैं जो है अपनी मसीह बरादरी को विज़िट भी करता रहा हूँ। कभी मैंने पहले कोई ऐसी बात नहीं देखी जहाँ पर मसीहियों और मुस्लिम बहन भाइयों के दरमियान कोई खलिश थी। लेकिन ये सारा कुछ कैसे हो गया? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ जाकर जो है मेरा दिल खून के आंसू रोता था। इतनी बड़ी तादाद में घरों को जलाया जाना, गिरजा घरों को जलाया जाना, जो यहाँ पर हमारे खिदमत गुजार पास्टर्स और फादर्स थे उनके घरों को जलाया जाना, ये हम किस तरफ जा रहे हैं? वो घर जो अपने घरों को ताले लगाकर वो इलाका छोड़ गए थे, उनके घरों के दरवाज़ों को तोड़ तोड़ कर उनका सामान लूटा गया और उसके बाद जो सामान किसी को नहीं चाहिए था, उठा के नहीं ले जा सकते थे, उसको वहाँ पर रख कर आग लगा दी गई। हर घर में राख के ढेर जो है वो नज़र आ रहे थे। और हमारे गिरजाघरों में 2 गिरजाघर मैंने खुद विज़िट किए, वहाँ पर जो हमारी पाक अशिया थी उनको फेंका गया और उसकी बेहुरमती की गई। बाइबल मुकद्दस की, सलीबों की और पाक अशिया जो है उन्हें जो है बेहुरमती करके नजरे आतिश जो है वो किया गया। पास्टर्स हाउस जो हमारे फादर्स के घर होते हैं, जहाँ पर खिदमत गुजार लोगों के लिए बैठते हैं, उन घरों को जला दिया गया। ये क्या है? ये जना का पाकिस्तान है क्या? इस पाकिस्तान के लिए हमारे बाउजदाद ने बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली का साथ दिया था। बात नुकसानात की नहीं, कितने का नुकसान हो गया। बात यह है कि इतनी बड़ी तादाद में जब कम्युनिटी इस ट्रामा से गुजरी है तो उनकी ज़हनी हालत को बहाल करने में कितना अरसा लगेगा। शायद वो सारी उम्र जो है वो बहाल ना हो सके। चाहे लोग कोई ज़हनी मर्ज का शिकार हो जाए इतने बड़े हादसे से गुजर कर। वो छोटे बच्चे जो वहाँ थे, जिन्होंने अपने घरों को, अपने वालिदैन को, अपने बहन भाइयों को इस हालत में देखा, उनके मुस्तकबिल कैसा होगा? क्या वो सोच लेकर अपनी जिंदगी में परवान चढ़ेंगे? ये बातें संजीदगी के साथ जो है वो सोचने वाली हैं। वो एक खतून मुझे मिली, वो कहती है जी मेरे घर वाले थोड़ा थोड़ा करके जहेज का सामान जोड़ रहे थे और मेरी 1 महीने के बाद शादी होने वाली थी। वो सामान भी लूट कर जो है वो चले गए। फिर और लोग हैं
جو اپنی دردناک کہانی بتاتے ہیں کہ ہم غریبوں کو تو ساری عمر بیت گئی ہے اپنا یہ چھوٹا سا گھر بنانے کے لیے. آپ نے مسیح بستیوں کو دیکھا ہوگا, اسلام آباد میں مسیح بستیاں ہیں, کس حالت میں زندگی گزارتی ہیں اور کیسے وہ چھوٹا سا گھر بنانے کے لیے بھی عمر گزار دیتی ہے. اور آپ سب کے بھی والدین ہیں, گھر بنانے میں ساری عمر بیت جاتی ہے. اور یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جو ہے مسیح خاندانوں کو بے گھر کر دیا گیا. کتنے ہیں جو بار وقت وہاں پر پہنچے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے. کھیتوں میں کئی گھر خاندان جو ہے کھلے پڑے ہوئے ہیں, جو پہلے چلے گئے انہوں نے پناہ لی ہے جا کے اپنے رشتہ داروں میں, یا جہاں جہاں انہیں جگہ ملی ہے انہوں نے جو ہے وہ پناہ لی ہے. کیسے ان کی بحالی ہوگی, کیسے ان کو یقینی بنایا جائے گا کہ نہیں آپ اس ملک میں آپ واپس آ کر جو ہے جڑا والا میں اپنے خاندان میں اپنے گھروں میں واپس لوٹ کر آ سکتے ہیں. سارے ایک جیسے نہیں, لیکن چند ایک جو ہے وہ سارا ماحول خراب کرتے ہیں. کچھ اچھے ہمارے مسلمان بہن بھائی بھی ہیں جنہوں نے شاید پہلے خبر دے دی کہ ایسا ہونے والا ہے, یہاں سے نکل جاؤ. کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے مسیح خاندانوں کو اپنے پاس رکھ کر پناہ بھی دی ہے. تو اچھے لوگ بھی ہیں, مگر ہمیں ایک سوچ و بچار کرنا ہے کہ ہمارا سماج, ہمارا پاکستانی معاشرہ کس ڈگر پر چل رہا ہے, اور یہ جو واقعات ہو رہے ہیں آیا یہ اس میں پاکستان کی بہتری ہو رہی ہے یا پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے. جو قوانین ہمارے ملک میں ایگزسٹ کرتے ہیں ان کو بھی پرکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا اس سے پاکستان کے لیے کوئی ترقی ہوئی ہے, پاکستان کو کوئی فائدہ ہوا ہے, کیا ہوا ہے. قانون بنائے جاتے ہیں ملک میں نظم و ضبط کے لیے, قانون بنائے جاتے ہیں ایک قوم کی بہتری اور بہتر مستقبل کے لیے. تو ہمیں ایز اے پاکستانی قوم بھی, مسیحی قوم یا مسلمان قوم یا ہندو قوم یا دوسری, اس سے بالا تر ہو کر یہ بھی ہم سوچیں کہ پاکستانی قوم کا مستقبل بہتر ہو رہا ہے یا ہم کسی اور ڈگر پر چل رہے ہیں. یہ جنہوں نے پروٹیسٹ کیے, لوگوں کو اکسایا, جو یہ نظر آتش کرنے کے لیے وہاں پر آئے, ان میں اکثریت کی تعداد نوجوانوں کی تعداد بتائی جاتی ہے جو 16 سے 18 سال کے نوجوان تھے. تو یہ نوجوان طبقے کو ہم کیا سوچ دے رہے ہیں, کس ڈگر پہ پاکستان جائے گا آنے والے سالوں میں. یہ حکومت پاکستان اور جن میں یہ قیادت کی بھاگ دوڑ کی ذمہ داری ہے, اور ہم سب کو سنجیدگی کے ساتھ یہ سوچنے کی ضرورت ہے. سعدیہ بخاری HFCP جو مسائل تھے جس طرح آپ نے بتایا کہ گھر جل گئے, کہ ان کے معاملے کے حوالے سے ان کو دوبارہ سے بسانے کے لیے کیا اقدامات کے حوالے سے کوئی ہوئی بات چیت آپ کی اعلیٰ کام سے؟ بھئی یہ تو ہم نے فوری طور پر جو ہے وہ حکومت اعلان کر رہی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں چیف منسٹر نے بھی کیا ہے, پرائم منسٹر نے بھی, سب دوسروں نے کیا ہے. ایک دم تو ہم چرچ کی طرف سے اقدامات اٹھا رہے ہیں, اور ایک دم جو نیک نیت لوگ پاکستان میں بستے ہیں وہ جو ہے مدد کے لیے آگے بڑھے ہیں, اور ہم چرچ کی سطح پر ایک دم جو ہے وہ لوگوں کو مدد مہیا کر رہے ہیں. اور ہم حکومت جو کیا قدم اٹھاتی ہے ہم اس کے منتظر ہیں. بشپ صاحب ایک بات بتائیے گا کہ سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا ہے کہ پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے, اور سارے پازیٹیو ریمارکس انہوں نے مذمت بھی کری ہوئی ہے. ابھی تک جتنی آپ نے پریس کانفرنس کی آپ نے کرٹیسائز تو زیادہ کرا ہے, لیکن آپ نے ان لوگوں کے بارے میں بات نہیں کی جو آپ کے ساتھ ہیں, مذمت بھی کر رہے ہیں ایسے واقعات کی, اور آپ کے ہر طرح سے آپ کی مدد بھی کرنا چاہ رہے ہیں. یہ تو میں نے خود بتایا کہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں نے ہماری مدد کی ہے, تو یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ ہم پریس کانفرنس میں ابھی تک کرٹیسائز کر رہے ہیں. میں نے خود کہا ہے کہ بہت سے مسلم بہن بھائی ہیں جنہوں نے پناہ دی ہے, اور جنہوں نے بتایا پہلے کہ ایسے آپ کو یہ جلا دیں گے نکل جاؤ, تو آپ ایسی بات تو نہ کریں, ٹھیک ہے. جواب دیجیے گا کہ اس کی
سننا چاہیں گے یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے پیچھے وجوہات کیا تھی؟ یہ جو بلایا گیا جو کچھ بھی کیا گیا اس کے پیچھے وجوہات آپ کے منہ سے سننا چاہیں گے؟ مذہبی انتہا پسندی. مذہبی انتہا پسندی. انتہا پسندی. انتہا پسندی تو بہت سے لوگوں ہاں جی ہر جگہ بھی ہوتی ہے. بالکل بالکل. تو اس میں اس دن کیا ایسا کیا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے یہ ایسی بات اس کی تہہ میں جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کوئی مسیحی یہ حرکت نہیں کر سکتا کہ کسی بھی مقدس کتاب کی توہین کی جائے. تو اس لیے وہ جو ڈرامہ رچایا گیا اور صبح 5 بجے کے قریب یہ ڈرامہ رچایا گیا, اس میں اب سوچنے کی بات یہ ہے, ابھی تک جو ہم بھی حکومت سے ملتجی ہیں اور ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ اس کی گہرائی میں جایا جائے اور اس کو صرف اوپر سے نہیں دیکھا جائے, یہ سب سے ضروری بات ہے. تو اس لیے ابھی اس میں جس بچے پہ الزام لگایا جا رہا ہے اور جو وہ لیٹر سا نکالا ہے اس کے اوپر کون اپنی تصویر دیکھ کے اس قسم کی حرکتیں کرے گا. اس لیے ایسی بات نہیں. ابھی حکومت سے ہم درخواست کر رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات کی جائیں, پتہ نہیں کریں گے یا نہیں کریں گے, کیونکہ ہمارا گلہ بیٹا ان سے نہیں ہے جنہوں نے ہمیں گلے لگایا ہے, جنہوں نے ہمارا گلہ ہے کہ 1997 سے جب یہ بات شروع ہوئی ہے اور ہم وزارتوں کو کہتے آ رہے ہیں, لگاتار کہتے آ رہے ہیں کہ مہربانی سے مذہبی رواداری کو فروغ دیں, اور وہ نہیں کر رہے. اس لیے میں کہہ رہا تھا پہلے بھی, یہ ایک ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہے. جب انہیں پتہ ہوتا ہے نا کہ ابھی یہ واقعہ ہوئے اور اس کے بعد ان اقلیتوں کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں, یہ ٹاپ ڈاؤن کی میں بات کروں, تو بس بھول جاتے ہیں وہ. اس طریقے سے بہت ساری باتیں ہیں, بہت ساری ایسی باتیں جو کہ کہہ دیتے ہیں. اور میں یہ بھی بڑے وثوق سے بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ کئی جگہ پہ حکومت چرچ کے خلاف بھی کھڑی ہوئی ہے. کئی جگہ پہ حکومت چرچ کے خلاف بھی کھڑی ہے, چرچ کے خلاف کورٹس میں گئی ہے, کئی چرچ کے خلاف کورٹ میں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم کس کا دروازہ کھٹکائیں پھر, کون سی لیجسلیشن کے پاس جائیں, کون سے ادارے کے پاس جائیں, کس کو کہیں, کس کو اپنا رونا چکھائیں. ہر وقت ہماری جو آج کل ساری کانفرنسز ہو رہی ہیں, اس کے علاوہ وہ ساری یہی ہو رہی ہیں کہ جو ہماری رائٹس ہیں, مذہبی اقلیتوں کی پاکستان میں رائٹس, ان کو ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا, یہ پرابلم ہے. اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا تھا شروع میں جب وہ سارا کچھ ہوا, رینجرز کو نہیں بلایا گیا. رینجرز صبح 5 بجے سے یہ ہے, رینجرز کو جا کے دوپہر کے بعد بلایا گیا جب چیزیں برباد ہو گئیں. پولیس آئی, پولیس کھڑی تھی, آپ دیکھ لیں, ویڈیوز دیکھ لیں, پولیس سائڈوں پہ کھڑی ہے. مردان میں بھی چرچ کو جلایا گیا تھا جہاں سے میرا تعلق, اس علاقے سے میرا تعلق ہے, پولیس کھڑی بھی دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. تو اس لیے ایس پاکستانی ہوتے ہوئے, جیسے آرچ بشپ صاحب نے کہا ہے, ہم لوگوں کو سبھی کو اپنی اپنی جگہ پہ دیکھنا ہے کہ ہم لوگ اپنی اپنی جگہ پہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. اور ہم نے کنونس کرنا ہے گورنمنٹ کو, ہم نے اپنے قانون ساز اداروں کو کنونس کرنا ہے کہ کسی طریقے سے ان چیزوں کا ازالہ کیا جائے, ورنہ ہم بلیسفیمی لا کے خلاف نہیں ہیں. میں یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں, ہم بلیسفیمی لا کے خلاف بالکل نہیں ہیں, لیکن اس کے غلط استعمال کے خلاف ہیں, بالکل اس کے غلط استعمال کے. تو جو سزا ہم بس ایک نعرہ لگاتے ہیں اور آگ لگا دیتے ہیں چیزوں کو. ایک نعرہ لگتا ہے. ابھی پچھلے دنوں مردان کے علاقے میں ایک مولوی صاحب نے ان کو پکڑ کے جلا دیا, ان کو مار دیا انہوں نے. تھوڑے دنوں پہلے ایک پولیٹیکل جلسے میں وہ تقریر کر رہے تھے, ان کو جلا دیا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پاکستانی ہوتے ہوئے کس نے ٹھیک کرنی ہے؟ قانون ساز اداروں نے ٹھیک کرنی ہے, وزارتوں نے ٹھیک کرنی ہے. جو وہ اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کر رہے تو اس قسم کے واقعات ہونے ہیں اور ہوتے رہیں گے جب تک قانون ساز ادارے اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کریں گے. سعدیہ بخاری HSCC کونسل ممبر, سعدیہ بخاری میم, 1 منٹ. جی سعدیہ بخاری کاؤنسل ممبر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان. میں اس والے آپ کے ساتھ اور آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں.
کہ جب سے 1947 سے پاکستان کا سفر شروع ہوا کرسچنس نے بہت سارے جگہوں پہ ہمیں لیڈ کیا ہے. ایجوکیشن میں ہمیں لیڈ کیا ہے, ہمیں میڈیسن میں لیڈ کیا اور ہمیں سپورٹ کیا, اور میں اس چیز کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. اینڈ آئی ایم ود یو, اور میری آرگنائزیشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ. تھینک یو. بہت شکریہ. اور ان تمام لوگوں کا میں اس پلیٹ فارم سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو حق, راہ اور سچ کی آواز اٹھا رہے ہیں, کیونکہ میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں جب تک ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے تب تک تبدیلی ممکن نہیں ہوتی. ایک انسان بھی جب وہ حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ اپنی زندگی تبدیل نہیں کرتا. اسی طرح ہمارے معاشرے میں جب ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے تو معاشرے میں تبدیلی لانا اور زیادہ مشکل بنتا جائے گا. تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں جو انصاف کے لیے اور سچ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں.